بات چل رہی ہے کہ انہوں نے بہت ساری فوجیں ملک شام بشار الاسد کے لیے بھی بھیجی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل گزشتہ حسن نصر اللہ ایران میں جو زینبیون تحریک کا صدر ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو پاکستانی میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ دیگر میڈیا پر بھی بڑا شور شرابہ برپا ہوا اور یوں باتیں پھیلائی کہ جی یہ زینبیون کا کمانڈر تھا اور انہوں نے اسرائیل کو بڑا نقصان دیا تھا اور فلسطین کے بہت بڑے حامی تھے اور فلسطینی مجاہدین کی بہت ہیلپ کرتے تھے۔ ناظرین دیکھیں، یہ حسن نصر اللہ شاہ جو تھا یہ زینبیون جو شیعوں کی ایک تحریک ہے اس کا صدر اور سربراہ تھا، اور دو تحریکیں ہیں شیعوں کی، ایک فاطمیون اور ایک زینبیون۔ یہ دونوں تحریکیں ہیں جو جگہ جگہ پر اہل سنت عوام پر ظلم کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، دوسری جگہ کی بات تو دور کی بات ہے، خود پاکستان میں پاڑا چنار میں بھی جہاں فاطمیون شیعوں کی تحریک ہے وہ مسلمانوں پر ظلم ستم کر رہی ہے، ان کے ساتھ میں زینبیون بھی ہے۔ اور یہی جو حسن نصر اللہ تھا، خود سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے کہ انہوں نے بہت ساری فوجیں ملک شام بشار الاسد کے لیے بھی بھیجی ہیں۔ بشار الاسد یہ شیعہ ہے اور اس نے تقریباً کئی سالوں سے ملک شام میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہوا ہے، اور صرف ظلم و ستم نہیں کرتے بلکہ پورا سال جو ان کا ظلم چل رہا ہوتا ہے اس سے دگنا وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اور رمضان مبارک کے بھی آخری عشرے میں، جہاں اوپر سے عید قریب ہوتی ہے تو مسلمانوں کو عید کی بظاہر ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ عین عید کے موقع پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ گزشتہ سال ہی انہوں نے ایک بہت بڑی خندق کھودی تھی اور کئی مسلمانوں کو وہاں ان کی آنکھیں بند کر کے یہ زینبیون جو حسن نصر اللہ جو تھا اس کی تحریک کے لوگوں نے، اور بشار الاسد کے اشارے پر جس کے حامی سب سے بڑے یہی حسن نصر اللہ تھے، تو ان لوگوں کو وہاں خندق کے پاس کھڑا کر کے ان کی آنکھیں بند کر کے اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنا کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا اور آخر میں ان کے اوپر آگ جلا دی گئی۔ آخر یہ ظلم و ستم کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی ایک طرف مسلمانوں کا حامی ہو اور دوسری طرف مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر لوگ بظاہر میڈیا یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ جی وہ فلسطینی مسلمانوں کا بڑا حامی تھا اور اسرائیل کو اس سے بڑا خطرہ تھا اور اسرائیل بہت اسے ڈرتی تھی اور انہوں نے اسرائیل پر یہ جو ہے حملے کیے تھے، کچھ بھی نہیں کیا، ساری ہوائی باتیں ہوتی ہیں، یہ وہی ان کی دھوکے بازیاں اور وہی چال بازیاں ہیں جن چال بازیوں کے تحت انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینے سے نکالا تھا۔ یہ وہی چال بازیاں جن کے تحت انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو بلا کر اپنے ہاں شہید کر دیا تھا۔ یہ ہرگز مسلمانوں کے حامی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اسرائیل پر کوئی حملے بھی کیے، کوئی نقصان ہوا اسرائیل کا ظاہر کرو، ہرگز کچھ بھی نہیں، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ حملے بڑے ہوتے، جی اتنے میزائل چھوڑ دیے، اتنا نقصان کر دیا، جب نقصان دیکھا جائے تو نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور یہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ یہ سارے ایک ہی ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سب کے سب ایک جماعت ہے، ہر جگہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ اوپر سے تو سبز باغ دکھاتے ہیں لیکن اندر اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والی یہی تحریک زینبیون اور فاطمیون ہے، اور اس زینبیون کے جو صدر اور سربراہ تھے یہ حسن نصر اللہ تھے جن کو رب کریم نے ہلاک کر دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کی جو میڈیا ہیں اور مسلمانوں کے جو نیوز ہیں وہ جب کسی مجاہد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہلاک ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، اور جب کسی شیعی تحریک کا جو سربراہ صدر کوئی مرتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے، لیکن سب سے جو اس کی بڑی وجہ وہ یہی ہے شیعوں کی چال بازی اور ہوشیار دماغی، کہ اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، اوپر سے کچھ اور دکھاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور کرتے ہیں۔ اس لیے تمام امت مسلمہ ہرگز اس دھوکے میں نہ آئے کہ یہ کوئی فلسطینی مسلمانوں کے حامی تھے اور اسرائیل کے مخالف تھے، بلکہ یہ کل بھی اسرائیل اور امریکہ کے حامی مسلمانوں کے دشمن تھے اور آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ انہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کا، یہ کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔